السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں عبداللہ بن زبیر۔ آج ہم 13ویں سپارہ کے بارے میں جو باتیں ہیں 13ویں سپارہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو، مسلمانوں کو، مومنین کو بتائی گئی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ 13ویں سپارہ میں سورہ یوسف کا کچھ حصہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ رعد ہے اور سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ یوسف کو ضمناً ہم نے بیان کیا تھا کہ اس میں قصہ ہے، قصہ یوسف علیہ السلام بیان کیا گیا ہے، تو اس کے لیے تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اور سورہ رعد میں 5 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کی حقانیت، نمبر 2 توحید، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 رسالت، اور نمبر 5 متقین کی اور اشقیاء کی علامتیں، متقین کی صفات اور اشقیاء کی علامات۔ تو قرآن کی حقانیت کی جہاں تک بات ہے تو جن صورتوں میں حروف مقطعات آئے ہیں تو اس کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر قرآن مجید کی حقانیت کا ثبوت دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید انسانی کاوش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا ہے عمومی طور پر جہاں پر حروف مقطعات ہو۔ دوسرے نمبر پر توحید، آسمان، زمین، سورج، ستارے، غلہ اور نہریں، پہاڑ اور دریا، سمندر، ساری چیز بنانے والی ذات اللہ کی ہے اور اس کو سنبھالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام کائنات کے مظاہر کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا تقرر کر رکھا ہے۔ تیسرے نمبر پر قیامت ہے۔ مشرکوں کو تو اس بات پہ انتہائی تعجب تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ہوگی۔ گزشتہ ویڈیوز میں ذکر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہ انہوں نے بھی ایک سوال کیا تھا کہ یہ زندہ کیسے ہوں گے، تو اللہ نے پھر ایک مثال کے ذریعے واضح کیا، ایک معجزے کے ذریعے واضح کیا کہ زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ میں کیسے کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ہاتھ سے یہ معجزہ دکھلایا۔ تو اگلی بات جو رسالت کے حوالے سے ہے اس میں خاص طور پر تذکرہ آ رہا ہے، گزشتہ ویڈیوز میں بھی آیا، آگے بھی انشاءاللہ العزیز سپاروں میں اس کا تذکرہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک رہبر، ایک نبی، ایک پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں مبعوث ہوئے، ان میں سے وہ ہر علاقوں کے نبی بن کے آئے، ہر قوم میں نبی بن کے آئے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبی بن کے آئے تو یہ کسی قوم علاقے کے نبی بن کے نہیں آئے بلکہ پوری کائنات کی تمام قوموں کے، شروع سے لے کر آخر تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جنگلوں، صحراؤں اور بیابانوں تک، جہاں جہاں پر جتنی مخلوق بستی ہے سب مخلوق کے نبی بن کے آئے، اور تمام مخلوقات کے نبی ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کے امام الانبیاء بن کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ متقین کی 8 صفات کا ذکر ہے۔ متقین کی 8 صفتیں کون کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں اسی سپارے میں۔ وفاداری ہے، صلہ رحمی ہے، خوف خدا ہے، نماز کی عادت ہے، آخرت کا خوف ہے، اور اسی طرح صدقہ ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، اور ان پر مستقل مزاجی سے قائم رہنا، یہ متقین کی صفات مذکور ہیں۔ اور جہاں تک اشقیاء کی علامتیں ہیں تو وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے مطلب اچھا سلوک نہیں کرتے، اور فساد فی الارض کرتے ہیں، ہر دفعہ لگائی بجائی اور جھگڑے میں ملوث رہتے ہیں اور شیطان کے پیروکار بنے رہتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت، قیامت، چند باتیں اور کچھ دعائیں مذکور ہیں، کچھ دعائیں بتلائی گئی ہیں۔ آسمان و زمین کو اللہ نے بنایا، اسی سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو اتارا، پھر انسانوں کے لیے اللہ نے زمین سے قسم و قسم کے پھل نکالے، تو یہ سارا کچھ توحید کے ضمن میں مذکور ہے۔ رسالت کے ضمن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی تسلی کے لیے بتلایا کہ سابقہ انبیاء کے جو قوموں نے اعراض و انکار کیا تھا تو آپ کی قوم نے بھی یہی انکار کیا ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا ہے، یہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پچھلی قوموں کے مکذبین کی کچھ شبہات کا ذکر بھی ہے کہ وہ اللہ کے وجود کے بارے میں بھی شک میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے ہی نہیں، اور یہ بھی تھا کہ کوئی بھی انسان رسول نہیں ہو سکتا، اور پھر
تقلید آبا کے شبہات کی تردید کی گئی ہے کہ اپنے والدین کے دین پر، اپنے والدین کے پیروکاری اور اتباع میں جو چیزیں انہوں نے اپنائی تھیں یا اپنائی گئی ہیں یا اپنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کی تردید کی گئی ہے۔ نمبر 3، قیامت۔ کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جنت کی انواع و اقسام کی نعمتیں مومنین کے لیے ہیں اور جہنم کے عذاب اور وعیدات کفار کے لیے ہیں۔ اور اس طرح چند اہم باتیں بھی ہیں کہ شکر سے اللہ کی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، ناشکروں کے لیے اللہ کا سخت عذاب ہے۔ کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ جیسے وہ فضا میں اڑ جاتی ہے تو اس کا وجود نہیں رہتا، تو ان کے اعمال کی کوئی کیفیت نہیں جب تک کہ ان کے پاس عقیدہ نہ ہو۔ اسی طرح حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہوتا ہے، اس کی جڑ مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالموں کے کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر بھی کیا ہے، جو دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، بت پرستی سے حفاظت کی دعا مانگی، نماز پڑھنے کی دعا مانگی، دلوں کے میلان کی دعا کی، اور رزق میں کثرت کی دعا کی، اور مغفرت کی دعا کی۔ تو یہ تمام دعائیں اس سورہ ابراہیم میں مذکور ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئے سپارے میں نئے احکامات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔